ایک مدرسے میں گئے، حضرت کسی سے ملنا تھا، ایک قاری صاحب بازو چڑھائے ہوئے اور جہاد میں مصروف، جہاد اکبر کر رہے تھے کہ بچے کی پٹائی کر کر کے لہو لہان کر دی. کہا اتنا مارا ہے، پھر اس کی غلطی آتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ قاری صاحب آسان طریقہ ہے، آئندہ سے پسٹل پاس رکھا کریں، جو ہی غلطی آئے فائر کر دے، مسئلہ ختم ہو، روز روز کا جھگڑا ختم ہو. اس نے دیکھا کہ یہ کون بیٹھے. کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ کہا میں نے ملنا تو کسی اور کو تھا، میں برکت کے لیے تیری مجلس میں بیٹھ گیا تو اتنی برکتیں نازل ہوئی کہ ڈنڈے ہی نظر آ رہے ہیں ہر طرف. پھر حضرت تو حضرت ہے، حضرت کا لائے قرآن، اس سے قرآن پکڑا اور کہا کہ جو پر آپ اس سے سن رہے تھے مجھے سناؤ. آپ تو قاری صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ غلطی تو بڑے بڑے قاریوں کو آتی ہے. ابھی ہم حرم میں تھے، حرم کے قاری کو غلطی لگی، متشابہ لگے. تو اس نے کہا پھر حضرت میں کیا کروں، اب سنا تو اس کی غلطیاں آ رہی ہیں. کہا بھائی بڑا آسان طریقہ ہے، بچوں کو ترغیب دو، فضائل سناؤ، حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ افزائی کرو. اس کے ذریعے بچے کا حوصلہ بڑھے گا، اس کو قرآن یاد ہوگا. شاباش شاباش دو، کوئی انعام دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو. اس لیے یہ عاجز کہتا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈنڈے مار کے صحابہ کو یاد کرایا. کیا صحابہ نے ڈنڈے مار کے تابعین کو یاد کرایا؟ کیا تابعین نے ڈنڈے مار کے آگے امت کو پہنچایا؟ تو بھائی ہم نے یہ کہاں سے بدعت نکال لی. اور پھر اس میں ہمارے حضرت ایک نکتہ بھی بتاتے ہیں کہ بھی بڑے آدمی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، آپ تھپڑ مار دیں تو پاؤں پکڑ لیں، غلطی معاف کر دے، وہ تو معاف کر دے گا. لیکن بچہ تو معصوم ہے، وہ تو معاف بھی نہیں کر سکتا آپ کو، قیامت والے دن وہ گردن پکڑے گا. تو بھائی اب ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اسی لیے بہت سے قاری بدنام ہو جاتے ہیں. میں فیصلہ آباد کے دورے پہ تھا، مختلف جگہ میں دورہ کرتا رہتا ہوں. ایک قاری صاحب غصے میں آ کے بچے کے ناف میں ڈنڈا مارا، وہ بچہ مر گیا بھائی، اور قاری صاحب جیل میں پڑے. تو میرے دوستو یہ کوئی اچھا طریقے نہیں. کالجوں یونیورسٹیوں کو بالکل سکولوں میں مارنا منع ہو گیا، وہ بھی گڑبڑ ہے کہ استاد کا رو بھی نہیں، دبدبا نہیں. اور ادھر الحمدللہ بہت سے مدرسوں میں تو اب نہیں مارتے، لیکن کہیں کہیں کسی کو دورہ پڑتا ہے تو بھائی وہ دورہ درست کر لے. یہ مارنا ٹھیک نہیں ہے. قیامت والے دن سے ڈریں. اس دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بھی آپ نے ڈنڈے مار کے کیوں میرا قرآن یاد کرایا اور نفرت پیدا کر دی آپ نے. ہمارے حضرت نے ہی ہمیں واقعہ سنایا، انہی سے ہم نے تربیت حاصل کی. میں نے سب سے زیادہ شیخ کی صحبت اٹھائی کہ اسلام آباد میں لندن سے ایک بندہ اپنے بچے کو لے کے آیا، انگریز تھا، کہ اس کو میں نے حافظ قرآن بنانا. قاری کے پاس داخل کر دیا. کسی دن قاریوں کی شاید بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بہت ہی جلال آ جاتا ہے، بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید بیوی سے ہی لڑائی ہوئی ہے. اور اس نے اتنا مارا، اس کو لہولان کر دیا. اب وہ بچہ آنکھ بچا کے نکلا اور باہر مسجد کے لکھ کے گیا، آئی ہیٹ قاری، آئی ہیٹ قرآن، آئی ہیٹ اسلام. میں قاری سے بھی نفرت کرتا ہوں، قرآن سے بھی نفرت کرتا ہوں، اسلام سے بھی نفرت کرتا ہوں. مرتد ہو کے، کافر ہو کے دوبارہ واپس چلا گیا. آپ کہتے ہیں کہ پرایوں نے کیا ہم کو بدنام، وہ بندہ پرور کہیں یہ اپنا ہی کا کام نہ ہو. تو اس لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہم تھوڑے سے رویے کو بدلیں. بچہ کچا ہے، بچے کی نفسیات وہ بار بار بات بھولتا ہے. اب ہمارے بھی ہے، کیونکہ ان کو شرارت کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں چڑیا گھر میں گئے تو مجھے ایک بات کا تجربہ ہوا. مشائخ ایسی جگہوں سے بھی تجربے کر لیتے کہ بندر کو دیکھا وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، کود رہا ہے. تو فرمایا بے سے بندر کا بچہ، بے سے انسان کا بچہ اور بے سے بکری کا بچہ اگر آرام سے بیٹھے ہوں تو اس کا مطلب وہ بیمار ہے، کیونکہ یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے.
ان کو خارش ہوتی رہتی ہے، جیسے سائلنٹ موبائل والوں کے خارش ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کے بھی خارش ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ ان کو ترغیب دیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے کے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آپ کو 100-200 دفعہ ایک بات بار بار کہنی پڑے گی، تب ان کے دماغ میں وہ جمے گی، ورنہ نہیں۔ شیطانی تو بائیں ہاتھ کا ان کا کھیل ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جدید نفسیات کے اصول دیکھنے چاہیے، بچوں کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے سوچنے کا کیا انداز ہے۔ نفسیات کہتے ہیں بندے کے دماغ کا مطالعہ کرنا، کہ ان کے سوچنے کا کیا انداز ہے، ان کے دوستیاں کرنے کا کیا انداز ہے، ان کے اندر ہوس اور لالچ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ یہ عورتوں کی صحبت میں بچے پلتے ہیں ہمارے، پہلے آپ کو عورتوں کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے، پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ کس سے مانگے